میدان کربلا میں پہنچ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو 3 شرائط پیش کیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں جس طرف سے آیا ہوں مجھے اسی طرف جانے دو، میں گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، میں کفار سے جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے پاس جا کر اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جس طرح میرے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے طے کر لیا تھا۔ عمر سعد کہنے لگا، آپ کی شرائط تو معقول ہیں، لیکن افسوس کہ میں خود مختار نہیں ہوں، میں اپنی ذمہ داری پر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس مہم کی باغ ڈور ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کی تمام شرائط اسے لکھ دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عمر سعد وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں واپس پہنچا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شرائط لکھ کر ایک قاصد کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیج دیں۔ عمر سعد کو یہ یقین تھا کہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کی شرائط میں سے کوئی نہ کوئی شرط ضرور مان لے گا، خصوصاً آخری شرط پر اسے قطعی یقین تھا کہ وہ مان لی جائے گی۔ اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ کچھ تو خون نہ ہو اور مصالحت ہو جائے، اسی لیے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے لگا تھا۔ اس کے لشکری بھی قافلے میں آتے جاتے تھے اور خود امام حسین علیہ السلام کے قافلے والے بھی عمر سعد کے لشکر میں چلے جاتے اور لشکریوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کئی روز گزر گئے، یہاں تک کہ 8 محرم الحرام کو ہجر بن حر 22,000 کا لشکر جرال لے کر وہاں پہنچا۔ یہ لشکر چونکہ تعداد میں زیادہ تھا اس لیے قافلے کے قریب پہنچ کر مقیم ہو گیا۔ اس لشکر کو اتنے قریب دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے گرد خندقیں کھدوائی تھیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی تاکہ رات کے وقت لشکری قافلے والوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس سے اگلے روز یعنی 9 محرم الحرام کو عصر کے وقت شمر بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ سیدھا عمر سعد کے پاس پہنچا اور اسے ابن زیاد کا خط دیا۔ عمر سعد خط پڑھ کر کہنے لگا، افسوس یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ شمر نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمر سعد نے جواب دیا، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ شمر نے کہا، اسی وقت تعمیل کرو، اور اگر انکار ہے تو لشکر کی کمان میرے حوالے کرو۔ عمر سعد شمر کا منہ تکنے لگے۔ شمر نے تہمکانہ انداز میں کہا، منہ کیا تکتے ہو؟ بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ عمر سعد نے کہا، میں اسی مہینے میں جنگ شروع کر دوں گا۔ شمر لائن نے کہا، اسی مہینے میں نہیں بلکہ اسی وقت شروع کر دو۔ عمر سعد نے جواب دیا، مجھے اس میں بھی کوئی عذر نہیں، میں اسی وقت حملہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عمر سعد نے لشکر کے تمام افسروں کے پاس حکم بھیج دیا کہ سب مسلح ہو کر میدان میں نکل آئیں، اسی وقت جنگ ہوگی۔ اس سے پہلے لوگوں کو اطمینان تھا کہ صلح ہو جائے گی، اس لیے وہ بے فکر تھے، لیکن اس حکم ناگہانی کو سن کر سب کو بڑا تعجب ہوا، مگر وہ ملازم تھے، حکم کی تعمیل فرض سمجھتے تھے، اس لیے تیار ہو کر نکل آئے۔ خود عمر سعد بھی مسلح ہو کر شمر، حر، عمر بن حجاج اور قیس بن اشعث وغیرہ کو ساتھ لے کر میدان میں آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی سمجھ رہے تھے کہ جو شرائط انہوں نے پیش کی ہیں وہ ناقابل قبول نہیں ہیں، ابن زیاد ضرور ان میں سے کوئی نہ کوئی شرط مان لے گا، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ لیکن جب انہوں نے کوفیوں کو مسلح ہو کر میدان کارزار میں صف بستہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں کمال حیرت ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 آدمیوں کے ہمراہ کوفیوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ معلوم کریں کہ ان کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیوں مسلح ہو کر صف بستہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت غازی عباس علمدار نے عمر سعد کے پاس پہنچ کر پوچھا، آپ کس ارادے سے میدان جنگ میں نکلے ہیں؟ عمر سعد نے جواب دیا، لڑائی کے ارادے سے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی تینوں شرائط نامنظور کر دیں؟ عمر سعد کہنے لگا، جی ہاں، دیکھ لو، یہ اس کا خط آیا ہے۔ حضرت غازی عباس نے خط لے کر پڑھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، میں اس کا تذکرہ امام علی مقام سے کر دوں۔ شمر نے کہا، ہاں، ان سے کہہ دو کہ وہ بیعت کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ یہ لشکر ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ حضرت غازی عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ابن زیاد کے خط کا مضمون سنا کر کہا کہ کوفی لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ شمر لائن نے کہا ہے کہ بیعت کر لو تو اچھا ہے، ورنہ یہ لشکر سب کو پامال کر ڈالے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا کو منظور ہے وہی ہوگا۔ تم ابن سعد کے پاس جا کر کہو کہ یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے، اب رات ہونے کو ہے، آج کی رات شب عاشورہ ہے، اس وقت لڑائی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آج کی رات کی مہلت دے دو۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر عمر سعد کے پاس پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام اسے سنا دیا۔ عمر سعد شمر سے کچھ ایسا دب گیا تھا کہ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ شمر نے بگڑ کر کہا، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، تم جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو۔
عمر سعد نے حضرت غازی عباس سے کہا افسوس مہلت دینا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عمرو بن حجاج نے کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ایک رات کی بھی مہلت نہیں دیتے؟ قیس بن اشعث نے کہا حقیقت میں تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، مہلت ضرور ملنی چاہیے۔ اب شمر کہنے لگا سب کا یہی خیال ہے تو مہلت دے دو۔ چنانچہ عمر سعد نے کہا کہ آج کی رات مہلت دی جاتی ہے۔ جب حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے تو شمر نے انہیں روک کر کہا دیکھو تم میرے بھانجے ہو، میں تمہیں اور تمہارے تینوں بھائیوں کو امان دیتا ہوں، تم چاروں میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کی اس مہربانی کا شکریہ، لیکن تم ہمیں تو امان دیتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو امان نہیں دیتے۔ شمر نے کہا انہیں امان دینا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تب ہم بھی آپ کی امان قبول نہیں کرتے۔ حضرت غازی عباس علمدار کی یہ بات سن کر شمر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت عباس واپس لوٹ آئے۔ عمر سعد نے بھی اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ فوجیں واپس ہوئیں۔ عمر سعد بھی لشکرگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ ایک قاصد آیا، اس نے ابن زیاد کا حکم نامہ دیا۔ عمر سعد نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا اگر امام حسین نے اطاعت قبول نہیں کی تو دریائے فرات اور اس کی نہروں پر قبضہ کر کے پانی بند کر دو اور ایسا انتظام کرو کہ اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے۔ عمر سعد نے شمر سے پوچھا کس کو اس کام پر مامور کیا جائے؟ شمر نے کہا کہ عمرو بن حجاج کو، وہ ایسا شخص ہے کہ اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پینے دے گا۔ عمر سعد نے عمرو بن حجاج کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا تم یہ خدمت انجام دو گے؟ عمرو بن حجاج نے کہا اگر انعام کی امید ہو تو ہر خدمت انجام دینے کو تیار ہوں۔ عمر سعد نے کہا صلہ ضرور ملے گا، تم 500 سوار لے کر پانی پر قبضہ کر لو۔ چنانچہ اسی وقت عمرو بن حجاج 500 سوار لے کر دریائے فرات پر پہنچا۔ اس نے دریا کے کنارے پر اور نہروں پر اپنے سپاہیوں کو متعین کر دیا۔ کیونکہ اس سے پہلے پانی پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اہل بیت دن میں 2 مرتبہ ایک صبح اور ایک مغرب کی نماز پڑھ کر پانی لیا کرتے تھے۔ آج جبکہ وہ رات کو پانی لینے گئے تو پہرا تھا، صبح کا تمام پانی ختم ہو چکا تھا۔ جو تھوڑا بہت باقی بچا تھا وہ اس لیے گرا دیا گیا کہ اب تازہ پانی بھر لیا جائے گا، لیکن جب پانی نہ ملا تو بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو کی گئی تو آپ نے جواب میں فرمایا اس وقت صبر کرو، صبح دیکھا جائے گا، اب نماز تیمم کر کے پڑھ لو۔ لوگ صبر و شکر کر کے خاموش ہو گئے۔ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کی بندش 7 محرم الحرام سے ہو گئی تھی، جبکہ بعض تاریخی کتابوں کے مطابق 9 محرم الحرام کی شام سے پانی بند ہو گیا تھا۔ گرمی کے ایام تھے اور گرم مقام تھا، وہاں پانی کے بغیر ایک ساتھ گزارنا بھی مشکل تھا۔ اس کے علاوہ ننھے بچے بھی ساتھ تھے۔ معصوم بچے پانی نہ ملنے سے مرجھا گئے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے امام علی مقام کی ہمراہیوں کو سخت اذیت پہنچی۔ شب عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو لوگوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب لوگ نماز سے فارغ ہو کر وہاں ٹھہر گئے۔ امام علی مقام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، دشمنوں کی فوجیں کثرت سے امڑی چلی آ رہی ہیں اور کربلا کا میدان ان کی کثرت سے لبریز ہو گیا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی اور کس قدر فوجیں آئیں گی۔ فوجوں کا یہ اس قدر اجتماع ایک میری ذات پر کیا جا رہا ہے۔ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ اپنی جانیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرے بچے یتیم ہونے والے ہیں، تم اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ دیکھو دشمن نے پانی بند کر دیا ہے، وہ ہمیں پیاسا شہید کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ اور اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اہل حجاز سے میرا سلام کہنا۔ گنبد خضرا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دینا کہ میں نے راہ حق میں سر دے دیا، صبح جنگ ہوگی، شاید دن میں تجھے جانے کا موقع نہ ملے، اس لیے ابھی روانہ ہو جاؤ۔ امام علی مقام کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر کیا۔ سب نے متفق ہو کر کہا ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑیں گے۔ آپ حق پر ہیں اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم بھی حق پر سر کٹا دیں گے۔ ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تنہا چھوڑ کر جائیں۔ قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے جب تک ہم سب آپ پر قربان نہ ہو جائیں گے؟ اس وقت تک آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا خاندان تو شہید ہونے والا ہی ہے، تم اپنے خاندان کی فکر کرو۔ سب نے کہا آپ کے خاندان سے ہمارے خاندان اچھے نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ تاراج ہو رہا ہے تو ہمارے باغیچے کیوں باقی رہیں؟
امام علی مقام بار بار واپس چلے جانے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو دعا دی اور فرمایا، انشاءاللہ قیامت کے دن میں نانا جان سے تمہاری سفارش کروں گا، وہ خدا سے سفارش کریں گی اور تم جنت میں داخل ہوگے۔ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، بس سودا ہو گیا، جنت کے لیے تو ہر ایک چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ امام علی مقام بھی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکل آئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوفی رات کو شب خون نہ ماریں۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ خندق کے دوسری طرف آگ روشن کر لیں، تاکہ اگر دشمن رات کو شب خون مارنے کے ارادے سے نقل و حرکت کرے تو معلوم ہو جائے۔ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً دوڑ پڑے۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بہت سے کوفی لشکرگاہ سے باہر نکل کر دیکھنے لگے۔ کیونکہ وہ قافلے سے بہت قریب تھے، اس لیے آگ کی روشنی کے عکس میں ان کی صورتیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ایک کوفی مالک بن عروہ آگ کے قریب آیا اور استہزاء کے طور پر چلا کر کہا، اے حسین، کیا جیتے جی آگ میں جل جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس وقت آگ کے قریب کھڑے تھے۔ آپ نے اس کی ہرزہ سرائی سن کر فرمایا، کذبتا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت سے لوگ کھڑے تھے، ان میں سے ایک مسلم بن اوجہ بھی تھے۔ مالک بن عروہ کی بات سن کر انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے عرض کیا، یا امام، مجھے اجازت دیں، میں اس گستاخ کو اس دریدہ دہنی کی سزا دوں اور تاک کر ایسا تیر ماروں کہ اس کے ہونٹوں کو زخمی کر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ہم لڑائی میں اپنی طرف سے پہل کرنا نہیں چاہتے، میں اس کا اور اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ اگر اس نے اہل بیت کی شان کے خلاف بات کہی ہے تو خدا اسے ضرور سزا دے گا۔ مالک بن عروہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ گھوڑے کو ادھر ادھر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اتفاق سے گھوڑے کا پاؤں سوراخ میں گھس گیا، وہ بھڑک اٹھا اور اپنا پیر سوراخ میں سے نکال کر بھاگ نکلا۔ مالک بن عروہ اگرچہ اچھا سوار تھا، لیکن اس کا آسن اکھڑ گیا اور وہ نیچے آ گرا۔ اس کا دایاں پاؤں رکاب میں پھنسا رہا۔ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا آگ کے پاس لایا اور پھر آگ کی گرمی سے جو گھبرا کر بھاگا تو مالک بن عروہ کا پیر جھٹکا کر رکاب سے نکل گیا اور وہ لڑھک کر آگ میں جا پڑا۔ کیونکہ گھوڑا اسے کھینچتا ہوا آگ تک لایا تھا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس وقت وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا، اس لیے آگ سے نکلنے کی کوشش نہ کر سکا اور آگ نے اس بدبخت، بد زبان اور بدمعاش کو جلا کر کوئلہ کر ڈالا۔ مالک بن عروہ کی بد زبانی اور اس کے انجام کو اہل قافلہ اور کوفیوں کے بہت سے لشکریوں نے دیکھا۔ قافلے والوں کو بڑی عبرت ہوئی، لیکن کوفیوں کو نہ تو عبرت ہوئی اور نہ انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا۔ مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایسے نرم دل تھے کہ انہیں اس ملعون کے جلنے کا افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، افسوس، میں نے اسے فضول بد دعا دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ خیمے میں چلے گئے، کچھ دیر تو عبادت میں مشغول رہے اور پھر سو گئے۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو آپ اٹھے، ضروریات سے فراغت کی اور وضو کرنے لگے۔ آپ کے منجلے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے۔ آپ کو تیز بخار تھا، رات ہی سے آپ کو پیاس لگ رہی تھی۔ ایک تو بیمار تھے، نہ دوا تھی نہ غذا تھی، اس پر اور ستم یہ ہوا کہ پانی نہ ملا۔ آپ ساری رات پیاس سے تڑپتے رہے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھل جاتی، آپ بے چین ہو جاتے، کراہتے اور کروٹیں بدلنے لگتے تھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ پیاس سے آپ کی زبان باہر نکلنے لگتی۔ حضرت شہر بانو اور حضرت ام کلثوم ساری رات ان کے پاس بیٹھی رہی تھیں۔ ممتا کی ماری جب ماں دیکھتی تھیں کہ بیمار بچے کی پیاس سے بری حالت ہے تو خود بھی تڑپ جاتی تھیں، مگر صبر و ضبط کا یہ عالم تھا کہ اف تک نہیں کرتی تھیں۔ تسلی دیتی تھیں کہ بیٹا صبر کرو، صبح کو پانی مل جائے گا، حالانکہ جانتی تھیں کہ شاید پانی میسر آنے سے پہلے ہی ان کے پارے دل کی جان نکل جائے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بھی اپنے نور دیدہ کی حالت کو اس لیے بیان نہ کیا کہ انہیں بھی صدمہ ہوتا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات بھر بیٹھی دیکھتی رہیں۔ وہ دعا مانگتی رہیں کہ خدایا جلد صبح ہو جائے تاکہ معصوم بیمار کے لیے پانی ملنے کی کوئی سبیل کی جائے۔ جب صبح کا ستارہ چمکا اور قافلے میں صبح کی اذان ہوئی تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت اور بھی ابتر ہو گئی۔ حضرت شہر بانو نے کلیجہ تھام لیا اور دردناک لہجے میں کہا، اے اللہ، میرے بچے پر رحم کر، اس سے پہلے مجھے موت دے دے، مجھ سے اس کا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنا نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس شدت پیاس کی اذیت سے تو موت اچھی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑیں اور ایسے درد سے بےتاب ہو کر روئیں کہ حضرت شہر بانو اور حضرت امام زین العابدین بھی رو پڑے۔ ان کے رونے کی آوازیں خیمے سے باہر نکلنے لگیں۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ رونے کی آواز سنتے ہی بے چین ہو کر چلے اور حضرت شہر بانو کے خیمے میں داخل ہوئے۔
خیمے کے اندر ابھی تک اندھیرا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امام زین العابدین رات بھر پیاس سے تڑپتے رہے ہیں، اس وقت ان کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ امام علی مقام بیٹے کی بالنگ پر جا بیٹھے، آپ نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس شدت کا بخار تھا کہ ہاتھ گرم ہو گیا۔ آپ کو سخت قلق ہوا۔ جب آپ نے جھک کر غور سے دیکھا تو بیٹے کی زبان باہر دیکھ کر تل ملا گئے، مگر صبر و ضبط سے کام لیا۔ امام علی مقام نے تسلی دیتے ہوئے بچے سے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم بیمار ہو، پیاس نے تمہیں سخت تکلیف دے رکھی ہے، لیکن اپنے ہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اے میرے نور نظر صبر کرو، آج تمہارا باپ اس قدر مجبور ہو گیا ہے کہ تمہارے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت شہر بانو کی سسکیوں کی آواز کان میں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کی ابتر حالت دیکھ کر تمہارے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، لیکن رونے اور سسکیاں بھرنے سے کیا فائدہ، تم دعا مانگو اور صبر کرو۔ حضرت شہر بانو نے انتہائی ضبط کرتے ہوئے کہا، میں بھی سب کچھ جانتی ہوں، دل کو سمجھاتی ہوں، مگر میں ماں ہوں، میرا بچہ پیاسا مر رہا ہے، میں اس کے لیے اپنی زندگی دے کر بھی ایک قطرہ پانی کا نہیں لا سکتی۔ امام علی مقام نے فرمایا، جب خدا ہی کی یہی مرضی ہے تو میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو پھر رونے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ تم رو گی تو بچہ نڈھال ہوگا، اس لیے صبر و ضبط کرو اور بچے کو تسلی دو۔ امام علی مقام سب کو سمجھا کر اور تسلی دے کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ آپ نے تیمم کیا اور اپنی امامت میں اہل قافلہ کو نماز پڑھائی۔ شب عاشورہ ہی کا ذکر ہے کہ ایک اور کوفی لشکر جویرہ کی سرکردگی میں اس وقت آیا جب مالک بن عروہ اپنی دریدہ دہانی کی سزا پا چکا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جویرہ کو اس خیال سے بھیجا تھا کہ کہیں شمر اور عمر سعد میں بے لطفی نہ ہو جائے اور ان دونوں کی رنجش سے امام حسین علیہ السلام فائدہ نہ اٹھا لیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے جویرہ کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر عمر سعد تعمیل حکم سے انکار کرے تو تم تمام لشکر کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری یا قتل کے لیے کوفیوں کے لشکر پر لشکر امڑے چلے آ رہے تھے۔ بڑے بڑے نامی گرامی افسر لشکروں کے ساتھ آ رہے تھے۔ یزیدی لشکر کی تعداد مورخین نے مختلف لکھی ہے، جہاں تک صحیح تعداد بتائی جاتی ہے اس کے مطابق یزیدی لشکر جرار 22,000 آدمیوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے لیے لڑنے آیا تھا، اور اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں سے صرف 32 سوار اور باقی پیادے تھے۔ گنتی کے ان چند آدمیوں کے مقابلے میں 22,000 کا عظیم الشان لشکر تھا۔ اس بے پناہ لشکر کے مقابلے میں فتح کی تو کسے امید تھی؟ البتہ راہ حق میں سر کٹا کر سب نے جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ امام علی مقام کا ارادہ تھا کہ نماز پڑھ کر کوفیوں سے پانی لینے کے لیے اتمام حجت کریں گے۔ حضرت امام زین العابدین کا پیاس سے تڑپنا اور حضرت شہر بانو کا کرب آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن آپ نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دشمنوں کی فوجیں مسلح ہو کر میدان میں آنے لگیں۔ اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور بعض اہل قافلہ نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ جن لوگوں نے آواز سنی تھی انہوں نے جواب دیا، اے رسول اللہ کے نواسے، ہم نے بھی آواز سنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ ندائے غیبی ہے، بسم اللہ کر کے سوار ہو جاؤ۔ کوفیوں کے رسالے میدان میں نکل کر صف بستہ ہو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی اپنے اپنے خیموں میں جا کر مسلح ہونے لگے اور میدان میں آنے لگے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ گنتی کے 72 یا 82 نفوس تھے۔ عمر سعد نے اہل بیت کے مقابلے میں اپنا تمام لشکر لا کر کھڑا کر دیا اور باقاعدہ لشکر کا میمنہ، میسرہ، قلب اور عقب قائم کر کے ہر قبیلے اور ہر دستے پر جدا جدا سردار اور افسر قائم کیے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی مسلح ہو کر اپنے آدمیوں کے صف میں آ کھڑے ہوئے۔ آپ نے میمنہ اور میسرہ قائم کیے۔ میسرہ میں زہیر بن القین اور میمنہ میں حبیب ابن مظاہر کو مقرر کیا۔ علم اپنے سوتیلے بھائی حضرت غازی عباس کو دے دیا۔ اسی روز سے حضرت غازی عباس کا لقب علمدار ہوا۔ آپ نے عباس کو حکم دیا کہ وہ خیموں کی حفاظت کریں۔ امام علی مقام اپنی اونٹی پر سوار ہو کر لشکر اعداء کی طرف بڑھے اور ان کے قریب پہنچ کر کہا، اے کوفیو، لڑائی میں تیزی نہ کرو، پہلے میری باتیں سن لو۔ اگر تم حق پسندی کرو گے تو اس میں تمہاری سعادت ہے۔ ابھی آپ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ آپ کے ہمراہیوں کے بچوں کے رونے کی آواز آئی، آپ کو سخت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، بھائی عبداللہ ابن عباس نے سچ فرمایا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر امام علی مقام نے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کو بلا کر کہا، ان عورتوں کو رونے سے منع کر دو اور کہنا کہ اس وقت خاموش رہیں، کل جب میں نہیں ہوں گا تو خوب دل بھر کر رو لینا۔ یہ دونوں عورتوں کو سمجھانے کے لیے چلے گئے۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی یہ وجہ تھی کہ جب خواتین اہل بیت نے امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کے لشکر کے قریب جاتے ہوئے دیکھا
تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھیں کہ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو سخت تکالیف اور اذیتیں دیں۔ اس لیے انہیں خوف ہوا کہ کہیں کوفی آپ کو شہید نہ کر دیں۔ اس خیال نے خواتین اہل بیت کے دلوں کو گداز کر دیا۔ سیدہ زینب سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے رو کر کہا، اے میرے پیارے بھائی جان، اس وقت کوئی تمہارے ساتھ دینے والا نہیں، تم خود شہید ہونے کے لیے جا رہے ہو، کاش میں تم سے پہلے مر جاتی۔ سیدہ زینب کی زبان سے یہ سنتے ہی تمام خواتین کے دل بھر آئے، سب رونے لگیں اور انہیں روتا دیکھ کر بچے بھی رونے لگے۔ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس نے عورتوں کو آ کر سمجھایا اور انہیں رونے سے منع کیا۔ وہ خاموش تو ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب بہا رہی تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ جب عورتوں نے رونا بند کیا تو امام علی مقام نے پھر کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہوں، سیدۃ النساء فاطمہ بنت رسول کا فرزند ہوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہوں، حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا تھے۔ اس فخر نسبی کے علاوہ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نماز قضا نہیں کی، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ پھر تم کیوں میرے قتل کرنے اور آبرو ریزی کرنے پر تلے ہو؟ کیا تم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں میری خون ریزی سے روکے؟ میں مدینہ میں ایک طرف پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں رہنے نہ دیا، میں وہاں سے خانہ کعبہ میں چلا آیا، تم نے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اے کوفیو، تم نے مجھے 150 خطوط لکھے، تمہارے یہ تمام خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ تم نے ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے لکھنے پر اعتبار کر کے تمہارے کہنے سے چلا آیا، اب تم مجھ سے برگشتہ ہو کر میری جان اور آبرو کے خواہاں ہو گئے۔ تم اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے تھے، اب وہ تمہاری محبت کہاں گئی؟ میں تم سے اور تو کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے خون سے ہاتھ رنگ کر گناہگار نہ بنو۔ مجھے مکہ مدینہ یا کسی اور طرف نکل جانے دو، میں وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب لوگ متاثر ہوئے، لیکن افسوس ان بدبختوں میں سے کسی کو بھی کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ سب دم بخود اور خاموش رہے۔ جب کسی نے بھی کچھ جواب نہ دیا تو امام علی مقام نے پھر فرمایا، اے کوفیو، اس لشکر میں شیس بن ربعی، حجاز بن جبر، قیس بن اشعث، زید بن حرس، مسیب بن محمد، رفاع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خطوط پر خطوط لکھ کر بلایا ہے، میرے پاس ان کے دستخطی خطوط موجود ہیں۔ آج مجھے مہمان بلا کر میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، زمانہ تمہیں تمہاری اس بدعہدی پر کیا کہے گا؟ کوفی نہایت بے حیائی مگر ڈٹائی سے یہ باتیں سنتے رہے اور کسی کو تو بولنے کی جرت بھی نہ ہوئی، لیکن قیس بن اشعث نے بے شرمی سے کہا، آپ ہی اپنے چچا زاد ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا؟ قیس کو شرم تو نہ آئی مگر کچھ جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر جواب کا انتظار کر کے امام علی مقام نے فرمایا، بخدا میں کبھی باطل کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ اول ایک ایک دو دو آدمی میدان میں نکل کر لڑتے تھے، اور شروع میں وہ لوگ نکلا کرتے تھے جنہیں اپنی بہادری پر غرور ہوتا تھا۔ چنانچہ کوفیوں کے لشکر سے دو انتہائی بہادر اور جنگجو سوار یسار اور سالم سب سے پہلے نکل کر میدان کربلا میں آئے۔ انہوں نے حل میں مبارز کا نعرہ لگایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بہت سے آدمیوں نے ان کے مقابلے میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن عبداللہ بن عمرو کلبی نے چلا کر کہا، خدا کی قسم سوائے میرے کوئی ان ملعونوں کے مقابلے میں نہ نکلے۔ یہ سن کر سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر رک گئے۔ عبداللہ بن عمرو کلبی نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول کے نواسے، اجازت دیں کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رنجیدہ لہجے میں کہا، افسوس باطل پرستوں نے حق کی آواز نہ سنی، لڑائی کی ابتدا کر دی، اچھا خدا کا نام لے کر جاؤ، خدا تمہیں جنت عطا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی اس دعا کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ بڑے دلیر اور بہادر شخص تھے، فوراً گھوڑا بڑھا کر یسار اور سالم کے مقابلے میں آئے۔ ان بدبختوں نے اس مرد مومن پر انتہائی شدت سے حملہ کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا اور ان تینوں کی جنگ کا تماشا دیکھنے والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ بن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالیں گے، لیکن حضرت عبداللہ نے اس ہوشیاری سے ان کے حملوں کو روکا کہ دوست اور دشمن سب نے واہ واہ کے نعرے لگائے۔ یسار اور سالم دونوں کو ندامت ہوئی اور دونوں نے پھر پرزور حملے کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی نے پھر ان کے حملے رد کر دیے۔ اب موقع پا کر سالم کے اوپر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار اس کی گردن کا نصف حصہ کاٹ کر ہنسلی اور سینے کو کھولتی ہوئی ناف تک اتر گئی۔
سالم دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ یسار اپنے ساتھی کی یہ کیفیت دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے اپنے ہولناک انجام کا خیال آ گیا۔ وہ موت کے خوف سے گھوڑے کی باگ پھیر کر بھاگا۔ عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر بڑھایا اور للکار کر کہا، تو کہاں بھاگا جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں دوزخ تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ نے یسار کے قریب پہنچ کر ایسا جچا ہوا ہاتھ مارا کہ اس کا ناپاک سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں میں سے ایک بہادر نے 2 کوفی جنگجوؤں کو مار ڈالا۔ اب عبداللہ بن عمر کلبی نے لڑنے والے کو طلب کیا، لیکن کوئی ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ انہوں نے کہا، اوہ تم ڈر گئے، مقابلے میں کیوں نہیں آتے؟ اگر نہیں آتے تو میں خود تم پر حملہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی آپ آگے بڑھے۔ ابھی کچھ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک آواز آئی، تنہا کہاں چلے ہو؟ میرے سرتاج مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی ام وہاب ہاتھ میں خیمے کی چوب لیے مردانہ وار آتی ہوئی نظر آئیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، تم کیوں چلی آئیں؟ ام وہاب نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اور تم دونوں ساتھ مل کر آج حق شجاعت ادا کریں، نواسہ رسول پر سے قربان ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ جوش میں آ کر چوب ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھیں۔ حضرت عبداللہ نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میری زندگی میں تم لڑنے کے لیے نہ جاؤ۔ ام وہاب نے کہا، آج مجھے مت روکو، خدا خدا کر کے خوش نصیبی کا دن آیا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، مجھے شہید ہو کر جنت جانے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی نے کہا، اگر یہی بات ہے تو آؤ ہم مل کر دونوں لڑیں، ہم زندگی میں ساتھ تھے اور مر کر بھی ساتھ رہیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کلبی نے گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار بلند کی اور ام وہاب خیمے کی چوب ہاتھ میں لیے لشکر اعداء کی طرف پیدل روانہ ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، اے فدائیان حق، خدا کی قسم تم دونوں نے اہل بیت کی رفاقت کا حق ادا کر دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ام وہاب لوٹ آؤ، حسین سے پہلے شہید ہو کر حسین کو شرمندہ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی کہنے لگے، ام وہاب تم نے سنا امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ ام وہاب کہنے لگی، میں نے سن لیا، میں حیران ہوں کہ کیا کروں، جی تو چاہتا ہے کہ دشمنوں سے لڑوں، لیکن امام علی مقام کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امام کا حکم ماننا چاہیے، تم واپس لوٹ جاؤ اور میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے شہادت عطا کرے۔ یہ کہہ کر ام وہاب اس لیے جلدی سے لوٹ پڑیں تاکہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کا جو سیلاب بہہ نکلا تھا اسے عبداللہ نہ دیکھ لیں۔ غریب با وفا عورت دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ ضبط کرنا چاہتی تھیں لیکن آنسو امڈے چلے آتے تھے۔ کچھ دور چل کر اس نے سسکیاں بھریں، لمبا ٹھنڈا سانس لیا اور اپنے خیمے کی طرف چلی گئیں۔ عبداللہ بن عمر کلبی نے گھوڑا بڑھا کر کوفیوں کے قلب پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے 2 کوفیوں کو مار ڈالا۔ کوفیوں کے ایک دستے نے ان پر حملہ کیا، چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش ہوئی، لیکن وہ انتہائی پھرتی سے دشمنوں کے وار بچاتے اور جب موقع پاتے 1-2 دشمن کو ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ جس وقت عبداللہ بن عمر کلبی قلب پر حملہ کر رہے تھے اس وقت عمرو بن حجاج جو میمنے میں تھا وہ اپنا خاص رسالہ لے کر حملہ آور ہوا۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے میسرے کے قریب پہنچا تو حبیب ابن مظاہر نے اس شدت سے تیر برسائے کہ کوفیوں کا یہ رسالہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس رسالے کے کئی آدمی مارے گئے اور کئی مجروح ہو گئے۔ بالآخر عمرو بن حجاج کو پسپا ہو کر اپنی سابقہ جگہ واپس جا کر کھڑا ہونا پڑا۔ ادھر عبداللہ بن عمر کلبی نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کوفیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہٹے۔ عبداللہ نے گھوڑا بڑھا کر انتہائی پھرتی سے حملے کرنے شروع کر دیے اور بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا۔ کئی لوگوں کو ایسا مجروح کر دیا کہ وہ ناکارہ ہو کر رہ گئے۔ لڑتے لڑتے انہیں ایسا جوش آ گیا کہ اپنی حفاظت کا خیال نہ رہا اور دشمنوں کے نرغے میں گھس کر بڑی پھرتی سے جنگ و قتال کرنے لگے۔ جب وہ جوش و خروش سے لڑ رہے تھے تو ان کے پیچھے سے چند کوفیوں نے آ کر نیزوں کے وار کیے۔ وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے پلٹ کر زخم لگانے والوں پر حملے کر کے ان میں سے 2 کے سر اڑا دیے۔ اسی اثناء میں ایک ملعون نے آپ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ آپ شہید ہو کر گر پڑے۔ کوفیوں نے خوشی سے نعرہ مسرت بلند کیا۔ اس نعرے سے امام علی مقام کو عبداللہ بن کلبی کی شہادت کی اطلاع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کو آپ کی شہادت کا سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، یہ دشت کربلا کا پہلا شہید ہے، اس کی مغفرت فرما۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے کوفیوں کے لشکر میں سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سوار قریب آ کر رکا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں ابن جوزہ ہوں، زمانہ جانتا ہے کہ میں کس قدر بہادر ہوں، میرے شمشین آہنی لباسوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اس کی یادہ گوئی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہی سنتے رہے۔ اب اس نے چلا کر امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حسین، میں تم کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ اس ناپاک دریدہ دہن سے یہ گستاخانہ کلمہ سن کر امام علی مقام کے تمام ہمراہیوں کو جوش آ گیا
انہوں نے نوک شمشیر سے جواب دینے کے لیے گھوڑے بڑھانے چاہے۔ امام علی مقام نے روک کر کہا، جلدی نہ کرو، دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اتنے زور سے کہ لشکر اعداء کے قریب کھڑے ہونے والے سوار سن لیں، فرمایا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ کی قسم تو جھوٹا ہے، میں بد دعا دیتا ہوں کہ خدا تجھے جھوٹ کی سزا دے۔ ابن جوزہ نے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ خدا کسے سزا دیتا ہے، کسی بہادر کو میرے مقابلے میں بھیجو، اور اگر حوصلہ ہے تو خود آؤ۔ یہ کہتے ہی ابن جوزہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھایا، گھوڑا تیز رفتار سے چلنے لگا، اتفاق سے کسی چیز کے بدک کر الف ہوا۔ جوزہ نے سنبھلنا چاہا لیکن سنبھل نہ سکا اور ایک طرف کو جھک گیا۔ اسی وقت اس کا ایک پیر رکاب میں سے نکل گیا، مگر دوسرا پیر دوسری رکاب میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے پیر نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن نہ نکل سکا۔ اسی جدوجہد میں وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑا بتکا ہوا تھا اور بھی بھڑک اٹھا اور انتہائی تیزی سے بھاگا، کیونکہ ابن جوزہ کی لاش گھسیٹتی جا رہی تھی، اس لیے اس سے ڈر کر گھوڑا اور بھی بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابن جوزہ کی لاش کے ٹکڑے اڑ گئے، ہاتھ، پیر، سر اور دھڑ کسی چیز کا بھی پتہ نہ چلا۔ امام حسین علیہ السلام کی بد دعا نے فوراً ہی اپنا اثر کر دکھایا۔ عمر سعد کے لشکر میں ایک انتہائی بہادر جوان مسروق بن وائل حضرمی تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو بد دعا دیتے سنا تھا۔ اس نے فوراً ہی ابن جوزہ کا انجام دیکھ لیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں اس خاندان والوں سے ہرگز نہیں لڑوں گا جن کی بد دعا میں اتنا بڑا اثر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اسی وقت وہاں سے کوفہ کی جانب چلا گیا۔ لوگوں نے بھی ابن جوزہ کی بد زبانی اور امام کی بد دعا کو سنا تھا۔ آپ کی بد دعا کا اثر بھی فوراً ظاہر ہو گیا، لیکن سوائے مسروق کے اور کسی سنگ دل کے دل پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا۔ ابن جوزہ کے ہلاک ہو جانے کے بعد یزید بن معقل کوفیوں کے لشکر میں سے نکل کر میدان میں آیا اور لڑنے والوں کو طلب کیا۔ اس کے مقابلے کے لیے بریر بن خزیر آمادہ ہوئے۔ یہ نہایت اچھے قاری تھے، سید القراء ان کا لقب تھا، بڑے بزرگ، عبادت گزار اور دیندار تھے۔ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جنگ طلب کیا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ گھوڑا بڑھا کر یزید بن معقل کے مقابلے میں آئے۔ یزید نے ازراہ فخر و غرور کہا، تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو، تم واپس جاؤ، کسی ایسے شخص کو بھیجو جو میرا مقابلہ کر سکے۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم لہجے میں کہا، اب تو میں آ گیا ہوں، واپس جانے میں کیا جلدی ہے؟ یزید نے کہا، مرنا ہی چاہتے ہو تو تلوار نکالو۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم اپنی طرف سے کسی بات کی بھی پہل نہیں کرتے، لہٰذا پہلے تم تلوار نکالو۔ یزید بن معقل نے فوراً تلوار کھینچ لی۔ حضرت بریر نے بھی تلوار نکالی۔ یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھایا اور انتہائی شدت سے حملہ کیا۔ بریر نے انتہائی استقلال سے حملہ روکا۔ یزید نے فوراً ہی دوسرا وار کیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کو بھی روکا اور انتہائی مستقل مزاجی سے کہا، تم 2 حملے کر چکے ہو، اب میری باری ہے۔ یزید بن معقل کو اس بات پر بڑا طیش آ رہا تھا کہ بریر نے اس کے 2 وار روک لیے تھے۔ اس نے جوش میں آ کر تیسرا حملہ کیا اور حضرت بریر نے اس کا یہ حملہ بھی رد کر دیا۔ یزید بن معقل غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے پھر حملہ کرنا چاہا تو حضرت بریر نے ڈٹ کر کہا، خبردار، اب میرا حملہ روکو۔ یہ کہتے ہی آپ نے اپنی قوت سے وار کیا۔ یزید آہنی زیرہ پہنے ہوئے تھا، سر پر بھی آہنی خود اوڑے ہوئے تھا۔ بریر کی تلوار خود کو پھاڑ کر سر کو کاٹتے ہوئی سینے میں جا کر رکی۔ یزید بن معقل نے انتہائی خوفناک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر پڑا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکالنے لگے جو زرہ کی کڑیوں میں اٹک گئی تھی۔ ابھی آپ تلوار نکالنے میں مصروف تھے کہ رضی بن منفد عدی گھوڑا دوڑا کر آیا۔ بریر نے گھوڑے کے سموں کی آواز سن لی۔ انہوں نے جلدی جلدی تلوار نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ ایسی الجھ گئی تھی کہ نہ نکل سکی۔ جب بریر نے مڑ کر دیکھا اور رضی کو اپنے ہی قریب پایا تو آپ نے تلوار چھوڑ دی اور رضی کی طرف بڑھے۔ رضی کچھ ایسا جوش میں بھرا ہوا تھا کہ اسے اپنی تلوار میان سے نکالنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ آتے ہی بریر سے گتھم گتھا ہو گیا، کیونکہ وہ بڑا قوی ہیکل اور دیو ذات تھا اور بریر اس کے مقابلے میں صرف ایک پشتہ کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ انہیں بھینچ کر مار ڈالے گا۔ مگر جب بریر نے اپنے فولادی ہاتھوں کی گرفت میں اس کا تن ناپاک لے کر دبایا تو اسے معلوم ہوا جیسے اس کا بدن شکنجے میں جکڑ گیا ہو، اور شکنجہ بھی ایسا سخت اور آہنی کہ جو اس کی پسلیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے بدن میں خوف سے لرزہ پڑ گیا۔ اس نے اپنے دونوں پیر رکاب سے نکال لیے اور گھوڑے سے نیچے گرا۔ بریر بھی گھوڑے سے کود کر اس کے سینے پر جا کر سوار ہوئے اور اب انہوں نے انتہائی اطمینان سے خنجر نکالنا شروع کر دیا۔ کعب بن جابر ازدی عمر سعد کے لشکر میں تھا، بڑا بہادر اور نوجوان جنگجو تھا۔ وہ یہ کیفیت دیکھتے ہی بھاگا، کیونکہ وہ پیدل تھا اس لیے بریر نے اس کے بھاگنے کی آواز سنی۔ بریر ابھی تک خنجر نکالنے میں مصروف تھے۔ اس عرصے میں کعب ان کے قریب آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر نیزہ مارا، بریر کی پشت ٹوٹ گئی۔ بریر اس حالت میں بھی رضی کو چھوڑ کر نہیں اٹھے۔
اب انہوں نے خنجر نکال لیا تھا، لیکن کعب کے پاس تلوار تھی اور اس نے بریر کو اڑتے دیکھ کر جلدی سے تلوار نکال کر ان پر حملہ کر دیا۔ بریر کے پاس نہ ڈھال تھی نہ تلوار، وہ کعب کا وار نہ روک سکے۔ ان کی تلوار اس کی گردن پر پڑی، سر اڑ گیا اور آپ شہید ہو کر گر پڑے۔ کعب نے نعرہ مسرت بلند کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو بریر کے مرنے کا بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ ادھر کعب اتراتا اور اپنے کارنامے پر فخر کرتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی میدان جنگ کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا شوہر واپس اپنی جگہ پر آیا تو وہ بڑھ کر اس کے پاس آئی اور لعنت ملامت کرتے ہوئے کہنے لگی، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے سے لڑنے آیا ہے۔ بدبخت، تو نے بریر کو، جو بڑے بزرگ اور سید القرا تھے، انہیں شہید کر دیا۔ اے روح سیاہ، کیا تو بھی مسلمان ہے؟ کعب کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی بیوی عام آدمیوں کے سامنے اسے لعنت ملامت کر رہی ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، بدبخت عورت، کیا تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ اس کی بیوی نے کہا، پہلے نہیں جانتی تھی، مگر اب جان گئی کہ تو ایک کافر اور بدکیش انسان ہے۔ کعب نے طیش میں آ کر کہا، بد زبان عورت، میں تیرا شوہر ہوں۔ عورت نے کہا، میرا شوہر کعب تھا جو مسلمان تھا، تو کافر ہے، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت چل کھڑی ہوئی۔ کعب نے ہر چند اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی۔ اس نے کعب سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ کعب تعجب سے اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ بریر کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے عمرو بن فرت انصاری میدان میں نکلے۔ یہ بھی صاحب سیف اور بڑے جنگجو تھے۔ ان کے مقابلے میں کئی کوفی آئے۔ انہوں نے ان سب کو مار ڈالا۔ آخر کار 5 کوفیوں نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 2 کو انہوں نے قتل کر دیا۔ 3 سے ایک ساتھ حملے کر کے عمرو بن فرت کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں میں سے جب کوئی شخص شہید ہوتا تھا تو امام علی مقام کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔